25 اگست 1989 کی صبح گلگت ایئرپورٹ سے ایک نہیں بلکہ دو فوکر طیاروں نے اڑان بھری اور ان دونوں کی منزل اسلام آباد تھا۔ PK-402 جس نے 7:25 پر ٹیک آف کیا، یہ خیریت سے منزل مقصود تک پہنچ گئی، مگر PK-404 جس نے 10 منٹ بعد یعنی 7:35 پر ٹیک آف کیا، یہ آج تک لینڈ نہیں کر سکے۔ PIA کے ان دونوں فوکر طیاروں نے دراصل دو مختلف ایئر روٹس کا انتخاب کیا۔ لاپتہ ہو جانے والے مسافر طیارے کا روٹ کیا تھا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ خراب موسم کے باعث طیارہ کسی برف پوش پہاڑ سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا اور ریسکیو آپریشن شروع ہونے سے پہلے ہی کسی بہت بڑے برفانی تودے نے اس جہاز کو اپنی آغوش میں لے لیا ہو؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گلیشیئر میں دبا یہ ہوائی جہاز کسی روز اچانک نمودار ہو جائے اور مرنے والے مسافروں کی لاشیں مل جائیں تاکہ ان کے پیارے آخری دیدار کرنے کے بعد انہیں سپرد خاک کر سکیں؟ ترازو کی مسٹری سیریز میں آج ہم انہی امکانات کا جائزہ لیتے ہوئے حقائق کی روشنی میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس بدقسمت طیارے اور اس پر سوار مسافروں کے ساتھ آخری وقت میں کیا ہو۔ اس سلسلے کی دوسری قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ گلگت ایئرپورٹ سے اسلام آباد کی طرف آنے والی پروازیں بالعموم دو روٹ اختیار کرتی ہیں۔ پہلے روٹ پر آنے والے جہاز بابوسر ٹاپ کے بعد چلاس، بشام اور بالاکوٹ سے ہوتے ہوئے اسلام آباد پہنچتے ہیں، جبکہ دوسرے روٹ کے ذریعے آنے والی پروازیں بابوسر ٹاپ سے کاغان اور پھر منسیرہ سے ہوتی ہوئی اسلام آباد لینڈ کرتی ہیں۔ لاپتہ ہونے والے فوکر طیارے PK-404 نے اس روز دوسرے روٹ کا انتخاب کیا تھا۔ اخبارات میں شائع ہونے والی تفصیل کے مطابق PIA نے طیاروں کی پروازوں کو محفوظ بنانے کے لیے گلگت سے اسلام آباد تک 6 چیک پوسٹیں بنا رکھی ہیں اور اس روز 7:42 پر طیارے کے پائلٹ SS زبیر کا آخری بار گنجی چیک پوسٹ سے رابطہ ہوا تھا۔ یہ گنجی چیک پوسٹ دراصل گلگت کے نواحی علاقے بونجی میں ہے، جو گلگت ایئرپورٹ سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پاکستانی مسافر طیارے کے بھٹک کر لائن آف کنٹرول کے اس پار جانے اور پھر بھارتی فوج کی طرف مار گرائے جانے کی تھیوری جو بہت معقول اور قرینے کے آس معلوم ہوتے ہیں۔ اس سے متعلق سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ جہاز کا ملبہ کہیں تو گرا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو کبھی نہ کبھی کوئی خبر لیک ضرور ہوتی، اور پھر گلگت میں بونجی کا مقام جہاں سے طیارہ لاپتہ ہوا وہاں سے لائن آف کنٹرول بہت دور ہے۔ تو کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث یا کسی اور وجہ سے یہ مسافر طیارہ کسی تنگ گھاٹی میں حادثے کا شکار ہونے کے بعد برف میں دب گیا ہو؟ جس دن PIA کا F-27 فوکر طیارہ جس کا رجسٹریشن نمبر APBBF تھا اس نے گلگت ایئرپورٹ سے اڑان بھری، اس دن ایئرپورٹ پر تو موسم صاف تھا، مگر راستے میں موسم کے خراب ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا تھا۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو پائلٹ خطرہ مول لینے کے بجائے اطراف سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممکن ہے کیپٹن سہیل زبیر بھی اس طرح کی مہم جوئی کے دوران طیارے کو کسی پہاڑ سے ٹکرانے کی غلطی کر بیٹھے ہوں۔ ریٹائرڈ ونگ کمانڈر رضا اللہ خان بھی اسی نوعیت کے خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔ انہیں کہیں کوئی ویدر مل گیا یا کوئی وجہ ہو گئی ہے تو انہوں نے ڈائیورشن کر کے کسی ویلی سے اپنی اس کے اوپر کہ میں اس ویلی سے ہو کے میں اس ویدر کو اوائڈ کر لوں یا شارٹ کٹ کوئی لگا لوں اور میں نکل کے واپس اپنے روٹ پہ چلا جاؤں گا۔ وہ اس ویلی میں گئے ہیں، دیٹس اے کلوز ویلی۔ اگر وہ کلوز ویلی تھی تو اٹ از فار شور کہ جہاز نے کریش کرنا ہی کرنا تھا۔ نانگا پربت کو دی کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ گلگت سے اسلام آباد کا راستہ خطرناک ترین ایئر روٹ سمجھا جاتا ہے، اور بالخصوص جب موسم خراب ہو تب تو حادثے کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ PK-404 کے پائلٹ کی طرف سے کوئی ڈسٹریس یا میڈے کال نہیں کی گئی، اور ایسا اسی صورت میں ہوتا ہے جب اچانک حادثہ پیش آ جائے، سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔
گلگت سے تعلق رکھنے والے نصرت علی جو تب PIA اسکردو میں تعینات تھے، ان کے بھائی، بھابھی اور 2 بھتیجے اس جہاز میں سوار تھے۔ وہ اس جہاز کے کیپٹن SS زبیر سے شناسائی کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ایک اہم انکشاف بھی کرتے ہیں۔ SS زبیر صاحب کی یہ عادت تھی، میں اور شاہجہاں صاحب PIA کا ہمیشہ اس کو کہتے تھے کہ پر آپ روٹ فالو کریں، آپ وہ روٹ فالو نہیں کرتا تھا، ہمیشہ سکردو آ کے ہمیں کہتا تھا آج میں نیلم ویلی گیا تھا، آج میں استور سے گیا تھا، آج میں فلاں جگہ سے گیا تھا۔ ہم کہتے تھے سر یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں، آپ روٹ کو فالو کریں۔ اس کی یہ عادت تھی، وہ سیر کرتا تھا۔ حالانکہ سیکنڈ فلاٹ کیپٹن اجمل صاحب تھا، وہ سیدھے چلا گیا، ٹھیک ہے، یہ وہاں جا کے غائب ہو گیا۔ اگر PIA کا یہ مسافر طیارہ کسی ناگہانی افتاد یا پھر پائلٹ کے روٹ بدلنے کے نتیجے میں تباہ ہوا تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ملبہ کہاں گیا؟ ایویشن کے ماہرین اور اس علاقے میں جہاز اڑانے کا تجربہ رکھنے والے افراد کا خیال ہے کہ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں، جہاز کے کسی برف پوش پہاڑ سے ٹکرانے کی وجہ سے کوئی تودا گرا ہوگا جس نے اس جہاز کو ڈھانپ دیا۔ کیونکہ کئی دن موسم خراب رہا، ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والے ہیلی کاپٹروں اور جہازوں کو پرواز کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے مزید برف پڑتی چلی گئی اور تباہ ہونے والا جہاز مزید نیچے دھنستا چلا گیا۔ ایویشن امور کے ماہر اور معروف صحافی طاہر عمران کی رائے بھی یہی ہے کہ جہاز کے اغوا، تخریب کاری یا پھر طیارے کو مار گرائے جانے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ ممکنہ طور پر یہ پرواز خراب موسم کے باعث تباہی سے دوچار ہو۔ اب جو بہت ساری کنسپیریسی تھیوریز ہیں، وہ کنسپیریسی تھیوریز بھی جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ بعض کنسپیریسی تھیوریز ہیں کہ یہ انڈیا چلا گیا تھا اور وہاں پہ اس کو مار گرایا گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہوتا۔ ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر فیملیز ہیں اور ان فیملیز کے لواحقین ہیں، فوجی افسر کی فیملی تھی، تو اس کے بارے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن آتی، انڈیا کی طرف سے آتی، پاکستان کی طرف سے آتی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمیونیکیشن جو ہے وہ سامنے آتی اور پھر لیک ہوتی یا لوگوں تک آتی۔ میری انفارمیشن کے مطابق ایسا نہیں ہوا اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا ممکن ہے، کیونکہ اگر آپ میپ کو دیکھیں اور تو میپ سے جو اس کا روٹ ہے پنڈی گلگت کا، وہ اور انڈیا کا بارڈر کافی دور ہے۔ تو یا تو پائلٹ صاحب جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے تھے یا جان بوجھ کے وہ اس کو لے کے گئے ہیں، تو دیٹ از سم تھنگ جو کہ ایک بہت ہی فار فیچڈ قسم کا آئیڈیا ہے۔ جہاں تک میں نے پائلٹ کے بارے میں اور کو پائلٹ کے بارے میں انفارمیشن لی ہے، ان کے بارے میں مینٹل ہیلتھ کے بارے میں یا ان کے دوسرے جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں کوئی مجھے ایسی انفارمیشن نہیں ملی جس کی بنیاد پر میں سمجھوں کہ جان بوجھ کے اس کو انڈیا لے کے گئے۔ پھر یہ کہ جی انڈیا کا کوئی میزائل یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے اسے ٹکرائی اور وہ تباہ ہو گیا، اگر ایسا بھی ہوتا تو وہ ایک بیسکلی پاکستان کے اندر اس کا ملبہ ملتا یا کچھ ملتا، سم تھنگ لائک دیٹ وہ ہوتا۔ جو اونلی لائکبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر اب تو خیر کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اور بہت ساری اور وجوہات کی وجہ سے ویدر جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن اس سارے ٹائم کے اندر جو مانسون کا سیزن ہوتا ہے، رینی سیزن ہوتا ہے، ویدر ڈیورنگ دا ٹائم چینج ہوتا ہے۔ فلائٹ جب جاتی ہے تب ویدر اور ہوتا ہے، جب آتی ہے تب اور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایلیمنٹس ہوں جو پائلٹ کے کنٹرول میں نہ ہو۔ پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو ایک اسپیسیفک پیچ آتا ہے نانگا پروت کے آس پاس کے علاقے میں، جنگلوٹ کے آس پاس جو ہے، وہاں پہ بہت زیادہ ایئر پاکٹس ہوتی ہیں، وہاں ہوا کی موومنٹ کچھ ایسی ہے یہ وہ جو پائلٹس نے بھی مجھے بتایا، اور میری جو پہلی فلائٹ کی میموری ہے اس میں بہت زیادہ اسٹرانگلی موجود ہے کہ بہت خوفناک قسم کی ٹربولنس ہوتی ہے اور جو انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں اس دور کے جہاز وہ اتنے جدید جہاز نہیں تھے جس طرح کے آج کے جہاز ہیں جو کہ اس طرح کی ویدر موومنٹس کو پریڈکٹ کر کے مینوور کر سکتے ہیں، اوپر جا سکتے ہیں، نیچے جا سکتے ہیں، سائڈ جا سکتے ہیں۔ اب جو ممکنات ہیں ان کے اندر جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جو پاسبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جہاز ایک ایونچولی ایک ایسے ویدر سسٹم میں ایک ایسے سچویشن میں ایوالو ہوا جہاں پہ اٹ لاس کنٹرول، اور اس کے گرنے کے نتیجے میں کیونکہ ظاہری بات ہے ان علاقوں میں بہت برف پڑی ہوتی ہے اور بہت زیادہ خوفناک قسم کی جو سنو کلیکشن ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں کوئی ایسا سسٹم یا کوئی ایون اف اٹ واز ناٹ سنو، یعنی کہ کوئی ایسا ایولانچ یا کوئی ایسا لینڈ سلائڈنگ جو ہے وہ ہوئی جس کے نتیجے میں جو جہاز ہے وہ اور یا اس کا بڑا جو حصہ ہے وہ
उसके नीचे पैरी हो गया, और जिसके नतीजे में जो ऑपरेशन है रेस्क्यू का और जो तलाश का ऑपरेशन है वो उसको स्पॉट नहीं कर सका। मेरी ज़ाती राय के अंदर जो पॉसिबिलिटी है कि इस जहाज़ के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन आने वाले दिनों में मिलेगी या आने वाले सालों में आएगी, उसकी उम्मीद मुझे एक मौसमियाती तब्दीली सी है कि चूँकि बर्फ़ पिघल रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो मे बी मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होऊंगा कि आने वाले कुछ अरसे में somebody somewhere इसको देखे। दूसरे नंबर पे मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एडवेंचरर्स नहीं हैं जो इस तरह की चीज़ों की तलाश में जाएं और जाके उनको रिसर्च करें या ढूंढें, और फिर एक इलाका भी ऐसा है कि वहाँ जाने के लिए आपको स्पेशलाइज सिस्टम चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए और बहुत सारी सपोर्ट चाहिए कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आपको वो रेस्क्यू कर सकें समथिंग। तो इस वजह से इसके अंदर कोई हतमी चीज़ नहीं निकल सकी, तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम्मा है। दिलचस्प मगर हैरत अंगेज बात यह है कि जब PIA के लापता होने वाले फोकर त्यारे को तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी था तो 23 साल पहले खो जाने वाले भारतीय मुसाफिर त्यारे का सुराग मिल गया। 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया की परवाज़ 101 मगरबी यूरोप और एल्प्स के पहाड़ी सिलसिले में बुलंद तरीन पहाड़ मोंट ब्लैंक के करीब लापता हो गई थी। बम्बई से लंदन के लिए टेक ऑफ करने वाला भारतीय बोइंग 707 जो गुम हो गया, इसमें इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के गॉडफादर और भारतीय एनर्जी कमीशन के सरबराह डॉक्टर भाभा समेत 117 अफराद सवार थे। इस भारतीय मुसाफिर त्यारे का मलबा उस वक्त तो ना मिल सका, मगर 23 साल बाद 1989 में इस जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्से ग्लेशियर से निकलकर बाहर आना शुरू हो गए। अफवाज पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल एक C-130 त्यारा भी 70 की दहाई में इन्हीं बर्फपोश पहाड़ों में हादसे का शिकार हुआ था। जब फोकर फ्रेंडशिप APBBF को तलाश किया जा रहा था तो PIA की खातून तर्जुमान ने इस हादसे का हवाला देते हुए कहा कि इस ट्रांसपोर्ट जेट का मलबा 8 माह बाद तब मिला जब पहाड़ों पर बर्फ़ कम हुई। ग्लेशियर्स में खो जाने वालों का बरस हा बरस तक दबे रहना हरगिज़ अचंभे की बात नहीं। अगर आप स्विट्ज़रलैंड के एक अखबार में शाये होने वाली इस खबर को देखें तो मालूम होगा कि ग्लेशियर में ज़िंदा दफन हो जाने वाले जर्मन मियाँ बीवी की लाशें 75 साल बाद सही सलामत बरामद हो गई। ये मियाँ बीवी 1942 में खो गए थे और 75 साल बाद ग्लेशियर ने उन्हें उगल दिया। इन हक़ाइक़ की रोशनी में ये उम्मीद रखी जा सकती है कि मुस्तक़बिल में कभी PIA की इस परवाज़ PK-404 पर सवार बदकिस्मत मुसाफिरों के जस्द खाकी भी बर्फ़पोश पहाड़ों के दामन से नमूदार हो जाए, बिलखसूस ऐसे हालात में जब ग्लोबल वार्मिंग के सबब ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इस तरह के अमकानात में मज़ीद इजाफ़ा होता जा रहा है। आरिफ हुसैन, जिनके चचा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद नसीरुद्दीन अहले खाना समेत इस जहाज़ में सवार थे, उन समेत बेशुमार लवाहिकीन आज भी अपने प्यारों से मुतल्लिक़ किसी खबर के मुंतज़िर हैं। इस हवाले से एफ़र्ट्स की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से हमें याद है तब PPP की गवर्नमेंट थी, थोड़ी बहुत एफ़र्ट्स की गई उस वक्त जो अवेलेबल टेक्नोलॉजी था या जिस तरह से जो कुछ किया जा सकता था। चूँकि ये रूट बहुत लंबा है, फिर पूरा माउंटेनस है, पहाड़ हैं, रास्ते में झीलें भी आती हैं, आबादी भी है। गिलगित से इस्लामाबाद अगर आप उस रूट की बात करें तो हमें यही बताया गया कि गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी कोशिशें काविशें की जानी थी वो सारी की गई, लेकिन इसके बावजूद कोई भी आसार इस जहाज़ के या इसके गिरने के हवाले से कहीं नहीं मिले। ज़ाहिर है हम यही समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस में और ज़्यादा एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत थी उस वक्त भी, उसके बाद भी, क्योंकि इसको बिल्कुल एक क्लोज चैप्टर के तौर पे इसको बंद कर दिया गया। इस पे कोई बाद में कोई एफ़र्ट नहीं की गई। टेक्नोलॉजी की मदद में हम ये समझते हैं कि खातिर ख्वाह उसकी मदद नहीं ली गई, और फिर ये रास्ते में झीलें पड़ती हैं बहुत सारी, वहाँ पे गोताखोर इस्तेमाल किए जा सकते थे और बहुत सारी काविशें की जा सकती थी उस वक्त भी और बाद की हुकूमतों में भी। इवन आज भी हम समझते हैं कि इसको दोबारा से टेक अप करने की ज़रूरत है। उसको देखा जा सकता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजी दस्तयाब है तो किस तरह से उससे फ़ायदा उठा के इस खोए हुए जहाज़ और इसके साथ जो उस वक्त मुमकिन हादसा पेश आया होगा और उसके कोई बाक़ियात कहीं पर रास्ते में मिलते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये पता चले कि एग्जैक्टली जहाज़ के साथ क्या हुआ, ये जहाज़ गिरा तो कहाँ पर गिरा, तो हादसे की नोयत
کا ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے؟ ایکچولی واقعہ ہوا تھا میری شادی کے ٹھیک 3 مہینوں کے بعد ہم لوگ گلگت گئے تھے، اور چھوٹی بہن جو تھی میری گلگت میں، انہوں نے بھی میٹرک کلیئر کیا تھا، ان کا کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا. تو وہاں پہ شادی کے 1 مہینے کے بعد ہم گلگت چلے گئے تھے، پھر 2 مہینے رہنے کے بعد واپس آنا تھا. تو یہ حادثہ ہو گیا. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب آپ کا کوئی عزیز آپ کے سامنے جب دفن ہو جاتا ہے، وہ جتنا بھی قریبی کیوں نہ ہو، تو اس کا مرقد دیکھ کے آپ کو ایک اطمینان ہو جاتا ہے کہ اب وہ باقی نہیں رہے یا ان کی قبر سامنے ہے. لیکن یہ اسپیسیفک کیس اس قسم کا ہے کہ اس میں آپ کچھ کنکلوڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کیا بیتی ہوگی ان کے ساتھ، وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں ہیں. دیکھیے، جو کوششوں کا تعلق ہے تو میرے خیال میں کوششیں سرکاری سطح پہ کافی ہوئی ہیں، لیکن وہ ہمارے علاقے میں ہوئی ہیں، اور جہاں تک لوگوں کا اندازہ ہے کہ جس طرف وہ گرا ہے اس طرف اگر کوشش کی جاتی تو شاید اس کا پتہ چل جاتا. پی آئی اے کی پرواز PK-404 کے لاپتہ ہونے سے پہلے بھی کئی فوکر طیارے حادثے کا شکار ہو چکے تھے. اکتوبر 1986 میں پی آئی اے کا ایک فوکر F-27 طیارہ پشاور میں لینڈنگ سے کچھ دیر پہلے حادثے کا شکار ہو گیا اور اس پر سوار 13 افراد لقمہ اجل بن گئے. جولائی 2006 میں ملتان ایئرپورٹ سے لاہور کے لیے اڑان بھرنے والا فوکر طیارہ کچھ دیر بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا. تو پی آئی اے کی پرواز PK-688 پر سوار 45 افراد جاں بحق ہو گئے. اس حادثے کے بعد حکومت نے فوکر طیاروں پر پابندی عائد کرتے ہوئے انہیں گراؤنڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا. یوں ہالینڈ کے بنائے ہوئے F-27 ٹربو پراپ فوکر طیارے جو 4 دہائیوں تک پی آئی اے فلیٹ کا حصہ رہے، ان کا دور اختتام پذیر ہو گیا. پی آئی اے کی پرواز PK-404 جو آج تک ایویشن کی تاریخ کا ایک پراسرار معمہ ہے. اس پر تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ لاپتہ ہونے والا یہ اکلوتا جہاز نہیں، بلکہ ایویشن کی معلوم تاریخ میں اس طرح کے کم از کم 5 واقعات پیش آ چکے ہیں. اس طرح گمشدگی کی پہلی پراسرار واردات 5 دسمبر 1945 میں ہوئی، جب دوپہر 2:10 پر امریکی ریاست فلوریڈا کے ملٹری ایئر بیس سے اڑان بھرنے والے 5 TBM ایونجر جنگی جہاز، جنہیں ایک فارمیشن کی صورت میں فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا، یہ غائب ہو گئے. اور جب انہیں تلاش کرنے کے لیے ایک مرینر ریسکیو ایئر کرافٹ کو بھیجا گیا تو وہ بھی گم ہو گیا. 21 دسمبر 1948 کو اسی نوعیت کا ایک اور واقعہ پیش آیا. ایویشن کمپنی ایئر بورن کے ڈوگلس DST ایئر کرافٹ نے پورٹو ریکو سے اڑان بھری تو اس کی منزل میامی ایئرپورٹ تھا، مگر پرواز کے کچھ دیر بعد ہی یہ جہاز پراسرار انداز میں غائب ہو گیا اور آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا. ان واقعات کو برمودا ٹرائی اینگل سے جوڑا جاتا ہے، جس کی تفصیل ہم مسٹری سیریز میں بیان کر چکے ہیں. 3 جولائی 1948 کو ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا. ایئر فرانس کا مسافر طیارہ لاتے کوئرے، جس پر 40 مسافر اور عملے کے 12 افراد سوار تھے، اڑان بھرنے کے کچھ دیر بعد غائب ہو گیا. فرانسیسی ایئر لائن اور فرینچ ایئر فورس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے بہت بڑے ریسکیو آپریشن کا آغاز کیا. امریکی کوسٹ گارڈز اور امریکی ایئر فورس نے بھی سرچ آپریشن میں حصہ لیا. انسانوں کی باقیات اور جہاز کا ملبہ تو تلاش نہ کیا جا سکا، البتہ بحر اوقیانوس کے کنارے جہاز کے کچھ بکھرے ہوئے ٹکڑے مل گئے، جن سے تصدیق ہو گئی کہ مسافر طیارہ حادثے کا شکار ہوا ہے. 1 فروری 1953 کو برطانوی ایئر لائن اسکائی ویز کا 4 انجن والا بہترین جہاز فوجی اہلکاروں اور ان کی فیملیز کو لے کر برطانیہ سے روانہ ہوا. جہاز نے جمیکا پہنچنا تھا. پرتگالی جزیرے میں پہلے سٹاپ اوور کے بعد اس برطانوی جہاز نے دوبارہ اڑان بھری تو چند گھنٹے بعد ہی ریڈار سے غائب ہو گیا. یہ جہاز 39 مسافروں سمیت کہاں کھو گیا، کسی کو کچھ معلوم نہیں. اس بار بھی وسیع پیمانے پر سرچ آپریشن ہوا، لیکن کوئی سراغ نہ لگایا جا سکا. اس سلسلے کا تازہ ترین اور سب سے زیادہ حیران کن واقعہ 2014 میں تب پیش آیا جب 8 مارچ کو کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے
ٹیک آف کرنے والا ملائیشین طیارہ MH370 منزل پر پہنچنے کے بجائے راستے میں ہی کہیں کھو گیا۔ بوئنگ 777 جس پر عملے سمیت 239 افراد سوار تھے، یہ جہاز کہاں غائب ہو گیا؟ اس حوالے سے بھی ترازو کی مسٹری سیریز میں تفصیلی ویڈیو دستیاب ہے۔ غالب گمان یہی ہے کہ PIA کی پرواز PK-404 کسی گلیشیئر میں دفن ہے۔ ناگا پربت کے فلک بوس اور برف پوش پہاڑوں میں کھو جانے والے PIA کے فوکر طیارے پر جو مسافر سوار تھے، ان کے لواحقین کو آج بھی قرار نہیں، وہ ابھی تک انتظار کی سولی پر لٹک رہے ہیں۔ اس لاپتہ طیارے کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئیں، ان کی فائلیں وزارت دفاع کے دفتر میں کاغذات کے پلندوں میں کھو گئی۔ اگر ان رپورٹوں کو ہی پبلک کر دیا جائے تو صورتحال کسی حد تک واضح ہو سکتی ہے۔ اگر اس مسافر طیارے کو سرحد پا نشانہ بنایا گیا تو پھر تلاش کا رخ اس طرف موڑا جائے۔ اگر حادثہ پیش آیا تو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک بھرپور سرچ آپریشن کر کے اس کا ملبہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، جس طرح ملائیشین طیارے MH370 کو ڈھونڈنے کے لیے عالمی سطح کا سرچ آپریشن ہوا اور ابھی تک بھی اس حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسی طرح فوکر طیارے APBBF کو بھی ایک بار پھر ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے تاکہ گم ہو جانے والے مسافروں کی روح کو چین آئے، ان کے چاہنے والوں کو قرار آئے۔ یہ تھی PIA کے لاپتہ مسافر طیارے PK-404 کی کہانی۔ مسٹری سیریز کا سلسلہ جاری ہے، کسی اور ایسی داستان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔